Welcome to IIPs. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں آیاتنا آیتیں ہماری، قال تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ اساطیر اسطورہ کی جمع، اور اسطورہ بولتے ہیں کہانیاں، قصے اور مختلف واقعات اولین سابقہ لوگوں کے۔ وہ کہتا ہے یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بھی ولید بن مغیرہ کا قول تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سناسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے، نشان لگائیں گے اسے علی الخرطوم، اس کی ناک پر۔ اصل میں خرطوم سونڈ کو بولتے ہیں، اور اس کی ناک کو سونڈ کہنا یہ بھی اس کی پرلے درجے کی تحقیر ہے، تذلیل ہے۔ سونڈ یا ہاتھی کی ہوتی ہے، اور یا پھر خنزیر کی شکل میں سونڈ کا تصور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ناک کو خرطوم کہا کہ اس کی ناک پر ان قریب ہم داغ لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جنگ بدر میں پورا ہوا، اور واقعتاً اس کی ناک پر جو ہے وہ زخم لگایا گیا، جس کا نشان اور جس کا داغ اس پر تا عمر قائم رہا، اس کی ناک پر نمایاں نظر آتا تھا۔ جو بھی دیکھتا وہ اللہ کے اس فرمان کو یاد کرتا، سناسمہ علی الخرطوم، اور مرتے دم تک وہ داغ موجود رہا جو اس کی بدنامی اور اس کی گندی شہرت کی علامت تھا، جو اس کی ناک پر داغ لگا۔ تو خرطوم جس کی جمع خراطیم ہے، اصل اس کا معنی سونڈ ہے، اور سونڈ یا تو ہاتھی کی ہوتی ہے، یا پھر سونڈ کا تصور خنزیر کے منہ سے نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک کو خرطوم کہہ کر اس کی تحقیر اور تذلیل بھی فرمائی، اور اس پر داغ کا ذکر کیا جو جنگ بدر میں لگا، اور ہمیشہ اس کی ناک پر لگا رہا، اور مرتے دم تک وہ داغ موجود رہا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی تذلیل کا، تحقیر کا اور اس کی بدنامی کا ذریعہ بنتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے 10 انتہائی جو ہیں وہ ایک رقیق قسم کے القاب ذکر فرمائے، اور اس کی جو ہے وہ اصلیت کو واضح کر دیا، اس کا ولد الزنا ہونا، اور اس کا جھوٹا ہونا، بد مزاج اور بد خلق ہونا، گناہ گار ہونا، چغل خور ہونا، عیاب اور غیبت کرنے والا ہونا، یہ سارے اس کے عیب بیان کر کے اس کی اصلیت کو اشکارا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے محبت کی دلیل ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کتنا مجرم ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت اسے ڈھیل دیے بغیر اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے اور اس کے ساتھ سلوک فرماتا ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، بے شک ہم آزمائیں گے انہیں، یا اس کو بلونا ماضی کا صیغہ، ہم نے آزمایا ان کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ یہ دونوں معنی درست ہیں، یعنی مستقبل کا معنی بھی پیدا کر سکتے ہیں، ماضی کا بھی۔ انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، اور وہ آزمائشیں کئی موقع پر ہوئیں، جیسا کہ ہم نے کل بتایا کہ ایک دفعہ مکہ میں ہوئی، جب نبی علیہ السلام نے ان کی اذیتوں اور تکلیفوں پر انہیں بددعا دی تو ان پر ایک قحط طاری ہو گیا۔ نعمتوں میں پروردہ لوگ ایک عجیب اور بد ترین قسم کے قحط میں مبتلا ہو گئے، اور پورا سال اس قحط میں مبتلا رہے وہ، حتیٰ کہ کمزوریاں ہو گئیں، آنکھیں کمزور ہو گئیں، بھوک اور فاقہ کی بنا پر، اور کچھ نظر نہ آتا تھا،
حتیٰ کہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے انتہائی ذلت کے ساتھ، اور آ کر اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا، اور آپ سے استدعا کی کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور کر دے۔ تب آپ نے دعا کی اور وہ قحط دور ہوا۔ تو انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ اور پھر اس آزمائش کی دوسری جو ایک صورت جنگ بدر میں، جہاں بڑے بڑے صنادید قریش مردار ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، تو یہ بھی ایک کڑا امتحان تھا، تاکہ جو لوگ باقی بچے ہیں ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہو، مگر نصیحت انہوں نے حاصل نہ کی۔ تو ہم ان کو آزمائیں گے، ان کو خبردار کر دو کہ امتحان آگے بھی ہوتے رہیں گے اور ہم ان کو آزماتے رہیں گے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ یہ باغ والے کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، بلکہ ایک شخص تھا انتہائی نیک اور صالح، اور جس کی اولاد بھی تھی، اور یہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی تھا، بلکہ اس کا وتیرہ یہ تھا کہ جو اس کے باغات تھے، فصلیں تھیں، پھل تھے، انہیں وہ اپنے اہل خانہ کے سال کی روزی کا حصہ نکال کر باقی مساکین میں تقسیم کر دیتا۔ بہت ہی سخی تھا، اور بعض روایتوں میں اس کا علاقہ یمن مذکور ہے، یمن کا شہر صنعاء کا رہنے والا تھا۔ وہاں اس کے باغات بھی تھے اور کھیتی باڑی بھی تھی، اور یہ اس کا کردار تھا کہ جو باغ کا پھل آتا، سبزیاں آتی، اور جو بھی کھیتی اس کو حاصل ہوتی، اپنے استعمال کا نکال کر باقی وہ مساکین میں، فقراء میں تقسیم کرتا اور بانٹ دیتا، جس بنا پر اس کے مال میں برکت بھی بہت تھی۔ اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، بعد میں اس کی اولاد باقی بچی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو احمق تھا، اور اپنا محنت سے کیا ہوا، کمایا ہوا مال بے دردی سے خرچ کر دیتا تھا اور فقراء اور مساکین میں بانٹ دیتا تھا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ سارے بھائی اکٹھے ہو گئے، ایکا کر لیا، کیا؟ اذ اقسموا، جب قسم کھائی انہوں نے، لیصرمنھا مصبحین، کہ ضرور وہ اس باغ کو کاٹ ڈالیں گے صبح کے وقت، صبح سویرے، یعنی کل، یعنی باغ کی کٹائی کا وقت آ چکا۔ تو عام معمول یہ تھا کہ یعنی دن میں، دوپہر میں، یا صبح گزرنے کے بعد اس کی کٹائی ہوتی، اور کٹائی کا فقراء مساکین کو انتظار ہوتا، تو کٹائی کے موقع وہ پہنچ جاتے۔ تو باپ چونکہ ان کا نیک اور صالح تھا، تو کٹائی کے بعد اپنا حصہ الگ کر کے تو باقی وہ سارا پھل اور سارے جو کھیتی اور جو بھی سبزیاں اس کو حاصل ہوتی، وہ فقراء میں تقسیم کر دیتا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس وقت نہیں کاٹیں گے، بلکہ صبح صبح اندھیرے میں ہی کاٹ لیں گے، تاکہ صبح صبح اندھیرے میں ہی یہ سارا پھل اور سارا جو ایک محصول ہے اپنے گھروں میں منتقل کر دیں، اور کسی مسکین کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ اذ اقسموا، جب قسم کھا لی انہوں نے، لیصرمنھا مصبحین، کہ ضرور وہ کاٹ دیں گے ہاں اس باغ کو مصبحین، صبح صبح۔ ولا یستثنون، انہوں نے استثناء نہیں کیا۔ استثناء کا معنی انشاءاللہ کہنا، جو باغ کی کٹائی میں انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، یا پھر سابقہ اقوام کا جو انشاءاللہ وہ سبحان اللہ کے الفاظ کے ساتھ تھا، کہ دونوں کے ساتھ سبحان اللہ و انشاءاللہ، تو انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، استثناء نہ کیا، سبحان اللہ نہ کہا، اللہ کا ذکر نہ کیا، تو یہ عظیم غلطی کر گئے۔ ایک غلطی یہ کہ باغ کی کٹائی مساکین سے چھپا کر تاکہ ان کو دینا نہ پڑے، اور دوسرا جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ صبح صبح سارا باغ کاٹ دو اور سارا پھل اپنے گھروں منتقل کر لو، اور یہ بات استثناء کے بغیر، انشاءاللہ کے بغیر،
سبحان اللہ کے بغیر اور اللہ کے ذکر کے بغیر کی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر گیا اس پر طائف، ایک پھرنے والا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باغ پر راتوں رات ایک پھرنے والا پھر گیا، ایک پھرنے والا پھر گیا، وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے، اور وہ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، یہ طے کر کے کہ صبح صبح جا کر باغ کی کٹائی کر لیں گے، مگر رات ہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھرنے والا اس باغ میں پھر گیا، مانا اس باغ کو کاٹ کر ختم کر ڈالا۔ یہ پھرنے والا کون تھا؟ روایات کے مطابق جبریل امین، جو اس باغ میں آئے اور اس کو جڑ سے کاٹ دیا، جڑ سے کاٹ کر سارے جو پھل تھے اور سارے درخت تھے اور سارے جو پودے تھے ان سب کو کاٹ کر وہاں پھینک دیا اور اس کو مریا میٹ کر دیا۔ یا پھر طائف کا دوسرا معنی، رات کو ایک آگ لگ گئی اور اس آگ نے اس باغ کو جلا کے راکھ کر دیا، سارے پھل جل گئے، سارے درخت جل گئے۔ تو یہ رات کو پھرنے والا پھر گیا، یا تو اللہ کا امر، جس امر سے آگ لگی اور سارا باغ جل گیا اور جل بھن کر سیاہ ہو گیا، یا اللہ کا فرشتہ جبریل آ گیا، جنہوں نے پل بھر میں اس سارے باغ کے درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر اور کاٹ کر پھینک دیا اور سارا معاملہ ختم کر دیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر گیا اس باغ پر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، اور وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو ہو گیا وہ باغ کالصریم، سریم کے معنی، یہ سریم فعیل کے وزن پر، یہ مفعول کے معنی، مسروم کے معنی میں، سریم بمعنی مسروم، اور مسروم سے مراد کٹی ہوئی وہ کھیتی جو جڑ سے کاٹ دی جائے۔ یہ سریم کے دو معنی ہیں، ایک ہے جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی کے معنی، پھر اس سے مراد جبریل امین جنہوں نے اس کو کاٹ دیا، یا پھر سریم کا معنی سیاہ ہونا، سریم کا ایک معنی اللیل المظلم، تاریک رات کو سریم کہتے ہیں، تو پھر یہ دوسرا معنی کہ اس کو اللہ نے جلا کر سیاہ کر دیا، اور جلا کر سیاہ کرنے میں حکمت یہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ ان کی نیتیں اور سوچ انتہائی سیاہ تھی کہ اس باغ کو ہم صبح صبح کاٹ کے گھر لے جائیں گے تاکہ مسکین جہاں تک پہنچ ہی نہ سکیں، انہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ تو ان کی یہ سوچ چونکہ انتہائی سیاہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ کے طور پر ان کے باغ کو بھی جلا کر سیاہ کر دیا، خاکستر کر دیا، اور بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، تو ہو گیا وہ باغ یا تو جڑ سے کٹے ہوئے کھیتی یا درختوں کے مانند، اور یا پھر آگ سے جلنے کی بنا پر سیاہ۔ الصریم اللیل المظلم، سیاہ رات کو بولتے ہیں، تو سیاہ رات میں اشارہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا پلان جو تھا ان کی انتہائی سیاہ سوچ کی غمازی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ویسا نتیجہ ان کو دکھا دیا اور ان کے باغ کو جلا کر سیاہ کر دیا۔ ادھر یہ لوگ نیند سے اٹھے، فتنادوا، انہوں نے پکارا ایک دوسرے کو، صبح اٹھے رات کے اندھیرے میں اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین، صبح صبح، صبح سویرے پکارنے لگے، آؤ فلان آؤ، اپنے مشن پر روانہ ہوں، اور یوں ایک دوسرے کو پکار کر جمع کر لیا اور اکٹھے ہو کر روانہ ہو گئے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، سب نے پکارا ایک دوسرے کو، ان اغدوا، کہ صبح صبح چلو، روانہ ہو جاؤ، علی حرثکم، اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین، اگر ہو تم کاٹنے والے، اگر ان پھلوں کو کاٹنا ہے، توڑنا ہے، تو صبح صبح روانہ ہو جاؤ تاکہ مشن جلدی پورا ہو جائے اور ہمارے جو یہ پھل ہیں یہ ضائع نہ ہوں
اور کسی مسکین کو دینے نہ پڑ جائیں۔ فانطلقوا، تو وہ لوگ روانہ ہوئے، وہم یتخافتون، اور وہ ہلکے ہلکے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یتخافتون، خفیہ باتیں کرنا، چپ کے آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کرنا، تاکہ کوئی اور سن نہ لے، جس کو کان میں بات کرنے کے مترادف کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، آہستہ آہستہ بولنے لگے، تاکہ ہماری آواز کسی تک پہنچ نہ سکے اور کوئی متنبع نہ ہو جائے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ باتیں آہستہ آہستہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ نہیں داخل ہوگا اس باغ میں آج علیکم تم پر مسکین، کوئی مسکین۔ اب ہم سارا اس کا کام ختم کر کے اور پھل اپنے پاس لے آئیں گے، تو اب اس باغ پر کوئی مسکین نہ آ سکے گا، اور آئے گا بھی تو کٹائی کے بعد آئے گا، تو اسے کچھ نہیں ملنے کا۔ تو یہ وہ چپ کے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح سویرے وہ نکلے، روانہ ہوئے، علی حرد، حرد پر۔ حرد کے دو معنی، ایک ہے قصد، جو ان کا ارادہ تھا، اس ارادے پر صبح روانہ ہو گئے تاکہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنا دیں۔ اور ایک حرد کا معنی منع، اور منع سے مراد جو مسکینوں کو منع کرنا ہے اور پھلوں کی تقسیم کو روکنا ہے، تو اس منع کرنے کے مشن پر وہ صبح روانہ ہو گئے۔ قادرین بڑے، یعنی اپنے آپ کو قدرت والا بنا کر، ایک طرح کا قادر اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ ہماری جو سوچ ہے کتنی کامیاب اور ایک عقل مندی اور زیرت پر مبنی سوچ ہے، کہ ہم بجائے اس کے کہ مسکینوں پر یہ مال خرچ کریں اور اپنا مال ضائع کر لیں، سارا مال گھر لے آئیں گے اور کسی مسکین کو کوئی حصہ نہ دیں گے، اور اس طرح ہمارا مال ہمارے پاس محفوظ ہوگا۔ اور پلاننگ بھی بڑی ہماری ذہانت پر مبنی ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے کٹائی کر لیں گے، جو وقت ایک مشہور تھا اور مسکین جانتے تھے، اس وقت وہ سب جمع ہو جاتے تھے، تو وہ ہم نوبت ہی نہیں آنے دیں گے، اور صبح کٹائی کر کے اور سارا پھل اپنے گھر منتقل کر لیں گے۔ اب وہ باغ آ گیا، فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا انہوں نے، یعنی اس باغ کو، جب دیکھا انہوں نے اسے، یعنی اس باغ کو، قالوا، تو کہنے لگے، انا لضالون، بلا شبہ ہم بھول گئے۔ بھولنے سے کیا ہمارا یہ باغ ہمارا نہیں ہے، کل ہی تو دیکھا تھا ہرا بھرا اور سارے درخت پھلوں سے لدے پھدے، تو یہ کیا، یہ تو ہمارا باغ نہیں، یہ تو کسی اور کا باغ ہے۔ قالوا انا لضالون، کہ ہم راستہ بھول چکے ہیں، کسی اور کے باغ میں آ چکے ہیں، یہ باغ کسی اور کا ہمارا نہیں ہے، ہمارا باغ تو بہترین تھا، درخت اور پھلوں سے بھرپور۔ اور پھر جب انہوں نے ماحول کو دیکھا، نشانیوں کو دیکھا، دروازے کو دیکھا، دیواروں کو دیکھا، تو پہچان گئے یہ ہمارا ہی تو ہے باغ۔ تو کہنے لگے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں، یہ باغ ہمارا ہی ہے۔ اور جو آفت اس پر پھر چکی، اس آفت کا معنی یہ کہ ہم مکمل ٹوٹلی اپنے باغ سے محروم کر دیے گئے، ہمارا پھل ہم سے چھین لیا گیا، اور سارے درختوں اور پودوں کو جڑ سے کاٹ کر اس کی ہمیشہ کے لیے افادیت ختم کر دی گئی۔ قال اوسطہم، تو کہا ان میں سے سب سے بہتر بھائی نے، اوسط جو سب سے عقل مند تھا اور شریف الطبع تھا اور سب سے نیک اور صالح فطرت کا تھا، وہ بولا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، کیوں نہیں تم نے تسبیح کی، یا کیوں نہیں تم تسبیح کرتے۔ یہ تسبحون جو ہم نے پہلے کہا، یستثنون کی تفسیر میں، کہ ان کے ہاں استثناء تسبیح کی صورت میں تھا، تم نے تسبیح کیوں نہ کی، سبحان اللہ کیوں نہ کہا، یا ماشاء اللہ کیوں نہ کہا، یا انشاء اللہ کیوں نہ کہا، اللہ کا ذکر نہ کیا، اللہ کا نام نہ لیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔
تم نے تسبیح کیوں نہ کی، یا اب بھی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اپنے اس نقصان کو دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کی قدرت کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کے لیے کمال حمد ہے، اور ہر کمال، ہر خوبی کا وہ مستحق ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو متوجہ ہوئے بعض پر، ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے، وہ یتلاومون، ایک دوسرے کی ملامت کرتے ہوئے، آپس میں ملامتیں کرتے ہوئے، اب ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں۔ قالو، اور کہنے لگے، یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے افسوس، ہم سرکش نکلے، ہم نرے سرکش ہیں۔ طاغین طغیانی اور سرکشی پر مائل، اور سرکشی کی دو وجوہات ہیں، ایک فقراء کو محروم کرنے کی بنا پر، اور دوسرا اللہ کا ذکر چھوڑنے کی بنا پر۔ نہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اور نہ ہم نے فقراء اور مساکین پر سخاوت کا سوچا، بلکہ ان کو محروم کرنے کا سوچا، اور یہ سوچ طغیانی اور سرکشی کی سوچ ہے۔ ہائے افسوس، ہم تو نرے سرکش نکلے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدل دے اس سے بہتر۔ جو ہمارا باغ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں امید ہے، اس پر پورا بھروسہ ہے، اس کی طرف ہم لوٹ چکے، رجوع کر چکے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے، اس کی رحمت سے ہمیں پوری امید ہے۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف راغب ہیں، رغبت کرنے والے ہیں، متوجہ ہو چکے، اور توبہ اور استغفار کر چکے، اپنی غفلت کا، اپنی سرکشی کا اعتراف کر چکے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے لگے، اس کی طرف راغب ہو چکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس باغ سے بھی بہتر عطا فرما دے گا۔ تو بعض تفسیری روایتوں کے مطابق اللہ رب العزت نے انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیا، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ ایسی ایسی انگور کی بیلیں تھیں کہ ان پر انگور کے خوشے جو لٹک رہے تھے، کالے انگوروں کے، تو دور سے یہ گمان ہوتا کہ شاید کوئی کالا حبشی لمبا تڑنگا پڑا ہے۔ اس طرح بھرپور خوشے ان بیلوں پر لگے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بھرپور پھلوں سے نواز دیا، صرف اس لیے کہ انہیں غفلت کا احساس ہو گیا، اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا، انہوں نے توبہ بھی کی، اللہ کا ذکر بھی کیا، اور مسکینوں کو ان کا حق دینے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اور ایک بندہ اگر مخلصانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جانتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت جلدی اپنے بندوں سے صلح کر لیتا ہے، اور ان سے دوستی کر لیتا ہے، ان کے نقصان کی تلافی فرما دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں تین احوال ہمارے سامنے ہیں۔ ایک حالت ان کے والد کی، جو کہ سخی تھا، اور فقراء اور مساکین کا حق پہچانتا تھا، ہر سال کٹائی کے موقع پر اپنا حصہ، اپنے اہل و عیال کا حصہ نکال کر باقی وہ فقراء میں اور مساکین میں بانٹ دیتا، اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی تھیں۔ ہر سال اس کا باغ اچھے سے اچھا پھل دیتا، اناج دیتا، اور دانے مہیا کرتا، اور خوب عیش و آرام سے ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی، وہ بھی کھا رہے تھے، اور فقراء اور مساکین بھی اس کے مال سے پل رہے تھے۔ یوں اجر و ثواب کا اور دنیا کی برکتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ان پر جاری تھا۔ یہ ایک حالت ہے۔ دوسری حالت ان کی اولاد کی، انہوں نے اللہ کا ذکر بھی نہ کیا، اور مساکین کا حق مارنے کی کوشش کی۔ اس طرح کے جو عمل ان کا والد کرتا تھا، اس عمل کو روکنے کی ٹھان لی، اور یہ سوچ کر کہ جو کٹائی کا وقت ہے اس وقت نہ کاٹیں، تاکہ مساکین جمع ہو جائیں اور ان کو دینا نہ پڑ جائے،
اس سے پہلے ہی کاٹ لو، مساکین کے آنے کے وقت سے قبل ہی سارے پھل اور کھیتیاں اور دانے کاٹ کر اپنے گھروں میں منتقل کر دو تاکہ مساکین محروم ہو جائیں۔ یہ دوسری حالت تھی جس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ ان کے باغ کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں اس کردار کی سزا دی جس کا ان کو افسوس بھی ہوا، اور اس افسوس کے بعد وہ تیسری حالت کی طرف منتقل ہوئے، اور وہ توبہ کی حالت ہے، استغفار کی حالت ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کی حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے، اس سے دوستی اور صلح کرنے کی حالت ہے، اور وہ انہوں نے کر لی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ ان کی سوچ اللہ نے دیکھ لی، اس سوچ کو سچا پایا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہو گیا، اور اللہ نے ان کی دوستی کو قبول کر لیا، ان کی صلح کے ارادے کو قبول کر لیا، صلح کر لی، دوستی کر لی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا بدلہ ان کو دیا، اور اس سے بہتر ان کا باغ ان کو عطا فرما دیا، بہتر پھل ان کو عطا فرما دیے، اور ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے اور بہتر بنا دی۔ تو جو بندہ گناہ کر کے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ اس کے لیے بہتری فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، لیکن ان تاب واستغفر، اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو ثقل قلبہ، تو اس کے دل کو پہلے سے بھی زیادہ پالش کر کے چمکدار بنا دیا جاتا ہے، اور وہ دل چمکتا دمکتا ہے، اور اس دل میں اجلا پن آ جاتا ہے کہ اس بندہ نے توبہ کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لیا، تو اللہ اس گناہ کی سیاہی کو دھو کر اور اس کے دل کو تابندہ اور چمکدار کر دیتا ہے، نقشندہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے اس سے بہتر باغ ان کو عطا فرما دیا، اور ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر کر دی۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا عذاب ہے جو ہم نے ان کو دیا، اور جو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کس طرح ان کے احوال خراب ہوئے اور کس طرح ان کی کیفیت خراب ہوئی، پراگندہ ہوئی، حالانکہ یہ دنیا کا چھوٹا سا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب یقیناً اس سے بھی بڑا ہے، شدید ہے اور سخت ہے۔ دنیا کا عذاب قابل برداشت ہے، آخرت کا عذاب قابل برداشت نہیں ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ ہوتے جاننے والے، اگر ان کو علم ہوتا، ادراک ہوتا، جان پہچان ہوتی، شریعت کی معرفت ہوتی، تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا۔ یہ تو معمولی سا دنیا کا عذاب ہے، اس میں ہماری دنیا کی دولت جل گئی، راکھ ہو گئی، یہ تو قابل برداشت ہے، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، تو کیسے وہ قابل برداشت ہوگی؟ تو یقیناً آخرت کا عذاب بہت ہی بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اہون اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، کہ سب سے ہلکا جہنم کا عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے پاؤں کے نیچے کے 2 تلووں میں جہنم کی آگ کے 2 کوئلے ڈال دیے جائیں گے، اور باقی سارا جسم آگ سے محفوظ ہوگا اور بچا ہوا ہوگا، لیکن یغلی بہما دماغہ، ان کوئلوں کی حدت اور شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔